السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں LLD ناؤ، میں ہوں علی سرور جی۔ کل میں نے جو آپ کو خبر دی، دو خبریں میں نے دی تھیں آپ کو۔ ایک لندن پراپرٹی کیس کے حوالے سے بتایا تھا کہ آنے والا ہے فیصلہ اس کا آج، اور آج سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں تو ٹھیک پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جائے گا لندن پراپرٹی کیس کا فیصلہ، یعنی کہ وہ جو 7 پراپرٹیز ہیں جس میں الطاف حسین صاحب ایک گھر میں تو رہائش پذیر بھی ہیں، تو وہ کیس ہے کہ جی پراپرٹی ہمیں دی جائے، پاکستان کی جانب سے یہ کیس دائر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کیونکہ الطاف حسین کی MQM ہے ہی نہیں، MQM ہے ہماری، تو یہ پراپرٹیز بھی ہماری ہیں، الطاف حسین صاحب جس گھر میں رہ رہے ہیں نہ صرف وہ خالی کر دیں بلکہ اس کا کرایہ بھی دیں مبینہ طور پر۔ تو بہرحال یہ کیس ہے اور اس کا کیا فیصلہ آتا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور ظاہر ہے ہم پتہ نہیں ہے کیا فیصلہ آ رہا ہے، لیکن کچھ نکات ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بہت اہم کیس کی سماعت تھے۔ صبح میں نے کہا تھا آپ سے، رات میں جو بھی لوگ کیا تھا، اب اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ہوا کیا ہے وہاں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج جو کیس تھا وہ چیئرمین PTI جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی تقاریر اور بیانات نشر کرنے پر جو پیمرا نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا تھا، اس کی آج ہیئرنگ تھی۔ اور اس کی آج ہیئرنگ تھی تو کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جی پیمرا سے متعلق جتنی بھی درخواستیں ہیں، فیصلے ہیں، ان سب کو آج ہی شامل کر لیا جائے، کیونکہ یہ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور اس پر سن لیا جائے۔ اب اہم بات کیا ہے اس میں؟ صرف عمران خان کی آج ہیئرنگ تھی؟ نہیں، اس میں ہوا کیا کہانی؟ اب جو میں نے کہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں یہ نظیر ہوگی یہ فیصلہ، اور اب خبر دوں میں آپ کو، متحدہ قومی موومنٹ لندن ان کی جانب سے آج جب یہ سماعت شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے صبح سویرے ہی وہاں گئے ہیں آفتاب بقائی صاحب، اور اپنے وکیل کے ساتھ انہوں نے جا کر اس پٹیشن میں جو آج ہیئرنگ تھی پیمرا کے حوالے سے کہ جو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا عمران خان پہ پابندی کا، اس میں انہوں نے اپنی بھی پٹیشن جمع کرا دی کہ مجھے بھی حصے دار بنایا جائے اس پٹیشن میں، کیونکہ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے ہیئرنگ میں جو یہ کیس عمران خان صاحب کے پابندی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے لگایا کہ بھئی جو پیمرا سے کے حوالے سے شکایات ہیں، کیسز ہیں، وہ آج سب اس میں جمع کر دیے جائیں۔ تو چونکہ یہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے، اور پیمرا کا کیس ہے یہ، لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی، تو انہوں نے جا کے اپنے ڈاکومنٹس پٹیشن اپنے وکیل کے ذریعے جمع کرا دیے۔ جمع کرانے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جمع کرا دیے اور سماعت سے پہلے جمع کرا دیے تو آج جو سماعت تھی اس میں ان کو شامل کیا جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ ہے کہانی۔ وہ گئے، گو کہ بار بار آفتاب بقائی صاحب یہ کہہ چکے میڈیا پر آ کر بھی کہ مجھے کسی نے کوئی فون نہیں کیا، کوئی دھمکی نہیں دی، کسی بھی اس طرح کے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے عموماً شکایت آتی ہیں MQM والوں کو، انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے بھی کوئی اب تک اس کیس سے پہلے تک انہوں نے کہا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، اور میں ایک آزادی اظہار رائے کا حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں الطاف حسین صاحب پر جو پابندی ہے وہ ختم کی جائے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان کے سننے والے، چاہنے والے، اور ان کی ہدایت پہ عمل کرنے والے، ہدایت سے مراد سیاسی حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، تو وہ اس لیے انہوں نے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پٹیشن داخل کی سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب وہ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ وہ کہتے ہیں اس لیے گئے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت جو تھی پیمرا کے حوالے سے تھی، اور پیمرا نے کورٹ نے خود کہا تھا کہ اس سماعت میں ہم تمام جو کیسز دیے ہیں پیمرا کے حوالے سے جو فیصلے آئے ہیں، وہ بھی جن کو شکایت ہے وہ بھی تمام کو ہم اکٹھا کر کے سن لیتے ہیں ایک ہی بار، کہ بار بار پابندی پیمرا کیوں لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو سننا تھا، تو اس لیے وہ پہنچے کہ ان کو بھی سنا جائے، کیونکہ ان پر بھی پابندی، یعنی کہ ان کی قائد پر پابندی، الطاف حسین صاحب پر 22093/2015، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہماری فائل ہے، یہ ہماری پٹیشن ہے، اور 2019 کے بعد اس کی سماعت ہی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے جمع کی کہ آج ہی ہم بھی پیش ہو جاتے ہیں، اور وہ پیش ہوئے۔ لیکن جیسے ہی وہ پھر رجسٹرار نے جب ان کو یہ بتایا، جب انہوں نے پوچھا کہ جناب ہماری پٹیشن جو ہم نے جمع کی ہے وہ تو اندر ہم گئے ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں آئی نہیں، تو پھر کہانی میں ٹوسٹ آیا۔ رجسٹرار نے کہا کہ ارے میں بھول گیا، میرے خیال ہے کوئی مسٹیک ہوئی، ہم فائل آپ کی پہنچا نہیں سکے وہاں تک۔ سب کی فائلیں پہنچ گئیں، ان کی فائل صرف جان بوجھ کے جس بانی متحدہ کے حوالے سے ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اظہار رائے کی آزادی طرف، دوسری طرف اس طرح کے، ظاہر ہے یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوا، لیکن ہم سب جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں ہم جانتے بھی ہیں۔
تو انہوں نے فائل ہی نہیں پہنچائی. پھر وہ اندر چلے گئے کمرے میں، اور کمرے میں جا کر جج صاحب کے سامنے جیسے سماعت شروع ہونے لگی وہ کھڑے ہوئے بولنے کی کوشش کی انہوں نے کہ جی میری پٹیشن جان بوجھ کے شامل نہیں کی. تو جج صاحب نے ظاہر ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا بقائی صاحب نے کہ جناب پٹیشن آج جو ہے اس میں کیونکہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمام کیسز جو پیمرا سے متعلق ہیں ان کی حوالے سے ہیرنگ ہے، تو ہم نے بھی جمع کرائی تھی. تو جج صاحب نے کہا ہمارے سامنے تو آپ کی فائل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں یا کوئی مسٹیک ہو گئی پہنچا نہیں سکے آپ تک. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھ جائیں اور نیکسٹ ہیرنگ جب ہوگی جب آئیے گا، کیونکہ ہمارے پاس آپ کی فائل نہیں ہے، جو آپ نے پٹیشن جمع کرائی ہے جس کا آپ نمبر بھی بتا رہے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی. تو یہ ہوا جناب وہاں، اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی اب نیکسٹ جو ہیرنگ ہے 20 مارچ کو ہوگی تو آپ آ جائیے گا، اس میں ہم آپ کو شامل کر لیتے ہیں اسی کیس کے اندر. وہ سب کو سن رہے ہیں، وہ جو پیمرا کے حوالے سے شکایات ہیں یا کیسز درج تھے، یا عمران خان کو بھی سنا گیا، ان کو نہیں سنا گیا. لیکن اب نیکسٹ ہیرنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے کیا تبدیلیاں آتی ہیں، وہ جا بھی پاتے ہیں نہیں جا پاتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن یہ بڑی اہم میں نے کہا کی خبر تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کی میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ فیصلہ نظیر بنے گا. اور وہاں پھر آج یہ ہوا کہ جناب عمران خان کی جو تقریر کے حوالے سے پابندی کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. پھر چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہیں جسٹس امیر بھٹی صاحب، ان کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ ہیں، انہوں نے سماعت کی، اور عدالت نے پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے حکم میں جو امتناع انہوں نے دیا تھا اس 13 تاریخ تک کا، اس میں مزید توسیع کر دی ایک ہفتے کی، یعنی کہ 20 مارچ تک توسیع کرتے ہوئے جو پیمرا کے وکیل ہیں ان کو کہا کہ دائرہ اختیار سے متعلق تحریری دلائل آپ جو ہے آپ نے داخل کرنے ہیں. اچھا، یہ 5 مارچ کو پیمرا نے عمران خان صاحب پر ان کی تقاریر بیانات براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی عائد کی تھی، ہم سب جانتے ہیں. اور عمران خان کی جانب سے ان کو چیلنج کر رکھا ہے 9 مارچ کو، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ معطل کر دیا تھا. اب 20 مارچ کو ہیرنگ ہے، اور 20 مارچ کو جو ہیرنگ ہوگی اس میں اب آفتاب بقائی صاحب جو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کر چکے ہیں، اب پٹیشن داخل کر دی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں. اب وہ 20 مارچ کو وہاں پیش ہوں گے. آج وہ پیش ہوئے، آج بھی انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے نہیں روکا اب تک، لیکن آج جب جمع کر دی انہوں نے پٹیشن، وہ جج کے سامنے نہیں پہنچی تو کہانی میں ٹوئسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. کیوں نہیں پہنچی؟ سب کی فائلیں پہنچ گئیں، انہوں نے جمع کرا دی. چونکہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں بھائی چونکہ الطاف حسین نام لکھا ہوا تھا نا کہ ان کے خلاف پابندی ہے، تو کہتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد شاید انہوں نے جان بوجھ کے نہیں پہنچائی. اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی بھول چوک ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کیوں نہیں پہنچی، اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو اس طرح کے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو بہرحال یہ ہوا وہاں پر. تو یہ وہ سٹوری. اچھا، پھر وہ فیصلہ جو آ رہا ہے وہ فیصلہ بڑا اہم ہے، اور اس فیصلے کے حوالے سے لندن پراپرٹی کیس کے حوالے سے پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد کسی بھی ٹائم وہ فیصلہ آج آ جائے گا. یہ میں رات سے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا جی، اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ مزید کیا ہو سکتا ہے، حیدرآباد میں جو چاکنگ ہوئی ہے الطاف حسین صاحب کی حوالے سے، وہاں جو لوگ ان کے یقیناً بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ حیدرآباد اور ٹنڈا ولیا اور میرپور میں جہاں تو زیادہ تعداد ہے ان کی، وہ چاکنگ کر رہے ہیں. اور چاکنگ جب کی ہے تو وہاں پھر ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ظفر راجپوت غالباً نام ہے ان کا، وہ ممبر بھی رہے ہیں اسمبلی کے، تو ان کا بھی نام ہے اس میں. اور کہا گیا ہے اس کے حوالے سے کہ جناب یہ آپ نے جو چاکنگ کی گئی ہے یہ اکسانے کی کوشش ہے مختلف دھڑوں کو یا فرقوں کو. اب یہ پورا پاکستان کی دیواریں چھان لیں آپ، پتہ نہیں کتنی سیاسی جماعتوں نے کیا کچھ لکھا ہوا دیواروں پہ، گالیاں تک لکھی ہوئی ہیں. ان کے خلاف تو نہیں کٹی ایف آئی آر، لیکن ان پر ایف آئی آر کر دی ہے کہ آپ نے کیوں فلاں کو غدار لکھ دیا اور فلاں کے بارے میں کیوں یہ لکھ دیا. تو یہ بڑی عجیب سی ایف آئی آر، مطلب اس طرح کی ہوتی نہیں ہے لیکن ہو رہی ہیں، اور پولیس نے کاٹ دی ایف آئی آر. بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. ان کا تازہ ترین صورتحال. باقی ایم کیو ایم کا جو جلسہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، انہوں نے کہا ہے کہ جو 19 کے بجائے اب 18 تاریخ کو ہوگا. 18 تاریخ جو ہے یوم تاسیس سے متحدہ قومی موومنٹ کا. ایم کیو ایم پاکستانی نامی جو جماعت بنی ہے وہ تو 23 کو بنی. یہ تو مصطفیٰ کمال صاحب کہتے رہے کہ جناب وہ الطاف حسین صاحب کی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ، اور یہ جو فاروق ستار صاحب کو رات میں لے گئے اور صبح جماعت بنا کے باہر آ گئے، تو ان کو 23 کو بنانا چاہیے. لیکن اب ظاہر وہ خود ایم کیو میں شامل ہو گئے ہیں، تو اب شاید وہ موقف ان کا نہیں ہے، اس لیے 18 کو جلسہ اور یوم تاسیس منانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. لندن کی جانب سے بھی اس حوالے سے کہا گیا ہے کچھ پروگرامس مرتب کیے گئے. میرے پاس اتنی اطلاعات اب تک مکمل طور پہ نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی کہ کہاں ان کے پروگرامس ہوں گے، لیکن ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں.
گو کہ ان کے خلاف اب بھی آسان نہیں ہے باہر نکل کر کام کرنا، عوام تک پیغام پہنچانا، اور ظاہر جس طرح دوسروں کو اظہار رائے کی آزادی ہے ان تک اب تک نہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے اور بھی بہت ساری خبریں انشاءاللہ شامل کریں گے، اور کوشش یہ ہے کہ جیسے ہی یہ فیصلہ آتا ہے لندن پراپرٹی کیس کا، آپ سے چند گھنٹوں کے بعد وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے، اور کوشش کرتا ہوں کہ لائیو ہوں تو آپ کے سوالات بھی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بلانے کے بعد۔